تو سب سے پہلی بات تو یہ بات سمجھیں کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتے کس کو؟ اسلام یہ سین اور لام اور میم 3 حرفوں کا مجموعہ اسلام، سلم، جس کے معنی ہے سلامتی کے، امن کے، اور اس کا ایک اور معنی ڈکشنری میں ہے، وہ ہے خود سپردگی، آتم سمرپن کرنا، استسلام، یعنی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ضروری قرار دیے ہیں ان کے لیے تیار ہو جانا، ان تمام چیزوں کے لیے خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ اور اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔ عربوں کے اندر اس اونٹنی کو جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی، جی نکیل سمجھتے ہیں نا، ناکوں میں نکیل ڈالتے ہیں بھینسوں کے، گایوں کے، بیلوں کے، جانوروں کے، تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں۔ تو وہ اونٹنی جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی رہتی تھی اس کو عرب ناقۃ مسلمہ کہا کرتے تھے، فرما بردار اونٹنی، تابع دار اونٹنی، یعنی جب مالک چاہتا بیٹھانا تو بیٹھ جاتی، جب مالک چاہتا کھڑا کرنا جب کھڑی، یعنی اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اس کے اوپر اس کے مالک کی مرضی چلتی ہے۔ مسلمان اسی سے مشتق ہے، اسی سے لیا گیا ہے کہ مسلمان بھی اسی بندے کو کہتے ہیں جو اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے روزی دینے والے، اس پورے دنیا کو بنانے والے کا تابعدار ہو، فرما بردار ہو۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں، اس کے اپنے کوئی خیالات نہیں، اس کے اپنے کوئی افکار نہیں، بلکہ وہ ساری مرضیات اور ساری طبیعت، سارے افکار، سارے خیالات، سب کچھ اس اللہ عز و جل کے تابع ہوں جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے مالک کے تابع، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ صرف نام رکھ لینے سے عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، محمد، فلاں علی نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کہتے اس کو ہیں جس کا رویا جس کے جسم کے حصے در حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّ، جب حضرت ابراہیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت ابراہیم سے کہا اسلم، فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں رب العالمین جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے، سرشٹی کرتا ہے، رچیتا، میں اس کا فرما بردار ہوں، وَإِنَّا لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلم اسی بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تابعدار ہو، اللہ کے احکام کا فرما بردار ہو۔ نام رکھ لینے سے یا جماعت بنا لینے سے یا مسلمانوں کی جیسے بھیس بدل لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، کرتا پجامہ، شلوار، قمیض اور اینڈ شینٹ پینٹ جو بھی مسلمانوں کا اپنا، یہ پہن لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے بہروپیے ہمارے ملکوں کے اندر گھومتے ہیں، مسلمانوں جیسا بھیس بنا کر، مسلمان عورتوں جیسی بھیس بنا کر، نقاب پہن کر چوری کرتی ہیں اور داڑھیاں اور ٹوپیاں بڑھا کر لوگ بدکاریاں کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسے بہت سارے حادثات یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر کے دیکھیے تو آپ کو ملیں گے، روزانہ ایک دن نئی نئی کہانیاں ملتی ہیں۔ غیر مسلمین ہیں، مسلمانوں کے محلے میں بھیس بدل کر بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان ہی سب سے زیادہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ڈھونگے دھتورے کرتے ہیں، گھروں میں گھس کر زناکاریاں کرتے ہیں۔ جن کے گھروں میں مرد نہیں ہوتے، بھیس بدل کر بھیکھاری بن کر اور بابا بن کر، تعویذ گنڈے والے بن کر، پلیتے والے بن کے، نیاز فاتحہ کرنے والے بن کر ان کے گھروں میں گھس کر بلاತ್ಕಾری، زناکاری، پاپ کرتے ہیں، جا کر زناکاری کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے آپ کو مناظر آج کل دنیا کے اندر مل جائیں گے، اور الحمدللہ یہ شکر ہے اللہ کا جس نے آج نیٹ کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہمارے لیے سمجھنے میں آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اوامر، احکام کے، اور اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے وہ رک جائے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام استسلام کو کہتے ہیں، یعنی خود سپردگی، خود کو آپ اللہ کے حوالے کر دینا۔ وہ اللہ جو اکیلا معبود ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو، اللہ کو ایک ماننا، اس کے جتنے بھی احکام ہیں، نواہی ہیں، ان تمام سب چیزوں کو تسلیم کرنا، اور خود کو اللہ کا تابعدار بنا دینا، حوالے بنا دینا، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کو تسلیم کرنا، ماننا، اور نمبر 3 صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی یا اس کا پارٹنر نہ بنانا۔ یہ ہے اسلام۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، اسلام۔ اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ معنی ہے، اسلام کا یہ معنی ہے۔ اور شریعت کے اندر اسلام اگر آپ دیکھیں گے تو حدیث جبریل یاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آیا اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر آپ ران پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور کہا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کہتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ان تؤمن باللہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام کہتے ہیں کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نمبر 3 رمضان کا روزہ رکھو۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرو، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرو اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو یہ ہے اسلام۔ عزیزان گرامی، بہرحال ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں آج آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا کہ اسلام کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو آج دنیا اسلام کو رسوا کرنے، اسلام کو بدنام کرنے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے مسلمان کا نام سن کر چڑھ جاتے ہیں، یا اسلام کا نام سن کر ان کو چڑھ ہو جاتی ہے۔ کیوں چڑھ ہوتی ہے یہ بھی انہیں سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے۔ اصل میں اسلام کے اندر، اسلام آپ کو پتہ ہی ہے، اسلام یہ دنیا کے اندر کوئی بنایا ہوا سسٹم اور نظام نہیں ہے کہ ہم نے، آپ نے یا انسانوں نے بنایا، بلکہ اسلام کو اسی نے بنایا ہے جس نے ہم کو بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے چاند بنائے، جس نے سورج بنائے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، اسی نے اسلام کو بھی بنایا ہے، اسی نے اسلام کو بھی بنایا۔ اور جس طرح ہمارے اندر الحمدللہ بہترین قد و قامت، حسن اور جمال اور خوبصورتی پیدا کری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے ہی اسلام کو بھی آسمان سے اللہ رب العزت نے اتارا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام یہ کوئی 1400 برس 1500 برس کا دین نہیں ہے، جیسا کہ بعض جاہل قسم کے ان پڑھ متعصب دشمن اسلام جو ہے جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ارے اسلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، محمد صاحب لے کے آئے ہیں، 1400 برس پہلے کا دین ہے یہ، ہمارا کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے موسیٰ علیہ، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے یہ بات آپ اچھی طرح سے بتا دو، جس دن پہلا انسان اس دنیا کے اندر اتارا گیا سب کو پتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور سب کی اماں، ہماری اماں حضرت حوا جس دن اس دنیا میں اتارے گئے جنت سے، وہ اسلام دین لے کر کے آئے، اسی دن سے یہ دین اسلام ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، حضرت حوا اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، تو دین اسلام میں اسی ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ 50 کروڑ 10 کروڑ 36 کروڑ 33 کروڑ 2 4 10 معبودوں کی عبادت کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی مہانتا، اسلام کی سب سے بڑی بڑائی، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اور اسلام کی سب سے بڑا حسن، اور اسلام کا سب سے بڑا جمال یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک اللہ پروردگار جو ہم نے نہیں بنایا، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، جسے اپنے ہاتھوں سے ہم نے نہیں سنوارا، جو مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، جو لکڑی یا پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، جو یہ چاند اور سورج کی شکل و صورت میں نہیں ہے، جو کسی انسان اور منشیہ کی شکل و صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس کو لا تدرکہ الابصار،
لا تدرکہ الابصار، وہ ذات وہ ہے جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہو اللطیف الخبیر، وہ ذات انتہائی باریک اور انتہائی دقیق اور انتہائی لطیف ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ارے میاں، جب ہماری آنکھیں بہت ساری مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتی تو جو خالق ہے اسے کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ ہوا ہے جو ہمارے ارد گرد گھومتی ہے، جسے 24 گھنٹے ہم اپنے ناکوں سے لیتے ہیں، منہ سے لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہوا کو دیکھا ہو؟ جب تم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے تو ہوا کے بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس لیے یہ کہنا کہ ہم اس کو کیسے جانتے ہیں، تمہارے جسم کے اندر جو درد ہوتا ہے، تمہارے جسم کے اندر جو پین ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دنیا کا مائی کا لال ایسی مشین ایجاد کر کے بتا دے یا بتایا ہے کہ یہ پین نظر آنے والی چیز ہے، یہ کوئی درد دیکھنے والی چیز ہے؟ کوئی آدمی دکھا سکتا ہے درد کو، پین کو؟ نہیں دکھا سکتا، لیکن اسے محسوس کرتے ہیں آپ کے سر میں درد ہے، آپ کی آنکھوں میں درد ہے، آپ کے کانوں میں درد ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، ہر جگہ درد ہے، آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، بلکہ انگلی رکھ کر کے آپ بتاتے بھی ہو یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہے کہ مجھے دکھاؤ کدھر درد ہے، تم دکھا سکتے ہو؟ بتاؤ کون سی دنیا کی سائنس ہے، کون سی دنیا کی ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں دکھا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، خود اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے سراپے کو دیکھو، جس نے تمہیں یہ بہترین قد و قامت عطا فرمائی ہے، تو تم اسے کیسے دیکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم نہیں مانتے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے ہو، تمہیں اللہ سے دشمنی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے پھر بھی تم مانتے ہو، پھر بھی تم تسلیم کرتے ہو، پھر بھی تم یقین رکھتے ہو، پھر بھی تمہارا وشواس ہے کہ وہ چیز ہے، کیونکہ تمہاری محسوسات سے اس کا تعلق ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اولئک کالانعام بل هم اضل، ایک جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں پہچانتے، جس نے انہیں بہترین قد و قامت عطا فرمائی، جس نے انہیں آنکھیں دی، کان دیے، جسم دیا، زمین دیا، آسمان دی، سورج دیا، رات دیا، دن دیا، ہوائیں دیا، آکسیجن، سب کچھ دیا، اسی کو نہیں یہ جاہل پہچانتا ہے۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے، حیوان سے گیا گزرا ہے۔ وہ حیوان جو اپنا پیشاب تو نہیں پیتا، لیکن یہ وہ حیوان ہے جو اس کے پیشاب پیتا ہے، یہ اس کے گندگیاں اور غلاظتوں کو کھاتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں عزیزان گرامی قدر۔ تو اسلام وہ دین ہے جو عقل و شعور عطا فرماتا ہے، آگہی دیتا ہے، علم دیتا ہے، ہنر دیتا ہے۔ اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہی ہے کہ اسلام لوگوں کو پابند بناتا ہے۔ لوگوں کو کس کا پابند بناتا ہے؟ اپنے نفسانی خواہشات کا نہیں، مرضیات کا نہیں، کہ میری مرضی، میری مرضی، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ تیرا جسم؟ تیرا کون سا جسم؟ تیرا کون سا بدن؟ تیری کون سی دنیا؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا جسم تو اس کا مالک ہے، میری مرضی ہے، تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اپنی آنکھ سے سننے کا کام لے لے، اپنے کانوں سے کھانے کا کام لے لے، اپنی زبانوں سے سونگھنے کا کام لے لے، اپنے پیروں سے پکڑنے کا کام لے لے۔ اگر تیری مرضی اور تو مالک ہے، تیرا کنٹرول ہے، تو تیری اپنی آنکھوں پر، تیرے جسم کے ایک ایک حصے پر تیرا کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن تو ایسا کر سکتا؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اپنے کانوں سے کھانے کا کام لے لے۔ چند قطرے پانی کے منہ میں جاتے ہیں تو جان میں جان آتی ہے، لیکن وہی چند قطرے اگر کانوں کے اندر چلے جائیں تو جان چلی جاتی ہے، جان نکلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سارے گرد و غبار حلق کے نیچے سے تم نکال لیتے ہو، لیکن وہی گرد و غبار تمہاری آنکھوں میں پڑ جائیں تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، آنکھیں ملتے ملتے، دوائیں کرتے کرتے تم پریشان ہو جاتے ہو۔ کیسی تمہاری مرضی ہے؟ تو اسلام دراصل نظام اور قانون اور سسٹم کا نام ہے۔ اسلام پوری دنیا کو ایک سسٹم دیتا ہے۔ ان کا اپنا گھر کا بنایا ہوا ملکی قانون نہیں، یہ قانون تو چور و ظلم ہے۔ اس کے اندر تو بہت ساری ناانصافیاں ہیں، بہت سارے اونچ نیچ ہیں، بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت ساری دیکھ ریکھ ہے، دکھاوے ہیں، ظلم ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ انصاف کو خریدتا ہے، عدل کو خریدتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ فقیر دیکھا جاتا ہے، نہ بڑا دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹا دیکھا جاتا ہے، بلکہ اسلام کی خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ شراب اگر ایک
بھکاری کے اوپر فرض حرام ہے تو ایک بادشاہ کے اوپر بھی حرام ہے. زنا اگر ایک غریب مسکین کے اوپر حرام ہے تو ایک بادشاہ اور امیر اور مالدار کے اوپر بھی حرام ہے. اس کے نظام، اس کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں، سب کے لیے اس کے اندر عدل ہے، اس کے اندر انصاف ہے. عزیزان گرامی، تو اسلام سے دشمنی کا ایک سبب بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اپنی منمانی کرنے کا اس میں موقع، یاد رکھو اس کے اندر اپنی منمانی کرنے کا کسی کو موقع اور چانس، بولو چوری کرو گے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرو گے غیر شادی شدہ درے مارے جائیں گے، شہر بدر کیے جاؤ گے، شادی شدہ ہوگے بدکاری زنا کرو گے، تم امیر ہو، امیر المومنین ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم پردھان منتری ہو، تم سیکریٹری ہو، تم ای اے ہو، تم پی اے ہو، تم مالدار ہو، تم کروڑ پتی ہو، تم دنیا کے ارب پتی ہو، قتل کیے جاؤ گے. خون کے بدلے خون ہے، خون کے بدلے یہاں کی عدالتیں نہیں کہ بڑا آدمی ہے تو ٹیکی پہنچا دیا، جج صاحب نے کہا نہیں، کیا گواہی ہے کیا ہے. غریبوں کے اوپر ظلم نہ، ہرگز نہیں. اس کے اندر سمانتا ہے، برابری ہے، مساوات ہے، عدل ہے، انصاف ہے. یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے. خیر وقت نہیں ہے اس کی تشریحات کرنے کے لیے، تو بہت وقت چاہیے، صبح ہو جائے شام، پوری زندگی اسلام کی خوبیاں بیان کرتے رہو تو تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن اسلام کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. عزیزان گرامی، اس لیے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ سب کو ایک ایکول برابری درجہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، انصاف. کسی کے اوپر چھوٹے بڑے کا کوئی ظلم اور زیادتی، مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، بچہ ہے تو وہ بچہ، جوان ہے تو جوان، غریب ہے تو، سب کو اس کے درجے میں رکھ کر کے اسلام انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، اسلام سے دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسلام سب کو گیان دیتا ہے، علم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، فکر کی دعوت دیتا ہے. اقرا سب سے پہلی آیت تھی، سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا شبد، سب سے پہلا جملہ اسلام کا یہی ہے، پڑھو. اور اس پوری دنیا کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ہاں جہالت ہے، ان کے ہاں لا علمی ہے، ان کے ہاں غلامی ہے، ان کے ہاں اندھیرا ہے، ان کے ہاں تاریکی ہے، ان کے ہاں پڑھائی غریبوں کے اوپر حرام ہے. وہ امیروں کے لیے، بڑی بڑی جاتیوں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن اپنے علاوہ جو نیچے ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان کو نوکر، ان کو غلام، ان کو ذلیل، ان کو رسوا، وہ ان کو اپنے گائے بھینس بیل، ان کی اپنی کھیتی، ان کے اپنے سنڈاس پیخانے اٹھانے کے لیے انہیں وہ تعلیم دینا حرام قرار دیتے ہیں. یہی نہیں، بعض دھرموں کے اندر تو یہاں تک ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، دھارمک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر چھوٹی جات کا کوئی بندہ ہے، اگر ہمارے یہ مقدس کتاب کے کچھ آیتوں کو، کچھ باتوں کو سن لے تو اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈال دیا جائے. یہ اس کا جرم تھا کہ اس نے کیوں پیا. اگر وہ پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے. لیکن قربان جاؤ اسلام پر، اسلام نے تو اس قرآن کو جو عربی میں نازل ہوا، صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ اس قرآن کو مختلف زبانوں میں، سنسار کی دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کر کے ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کو مفت بانٹا جاتا ہے. پڑھو، دشمنی نہ کرو. یہ وہی قرآن ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے اسی قرآن کو اتارا ہے تمہاری جیون ویوستھا کے لیے، تمہاری زندگی کے نظم و نسق کے لیے، تمہاری زندگی کو گزارنے کے لیے. اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے محبت کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اس لیے یہ قرآن کو اتارا گیا، اس لیے وہ قرآن تمہارے لیے آیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عبداللہ عبد الرحمن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے. للمتقین، ھدی للمتقین، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، جو اللہ کی جستجو چاہتے ہیں. اس کتاب میں اس اللہ کا پتہ موجود ہے، اس کا ایڈریس موجود ہے، اس میں اس کی پہچان ہے، اس کے اندر اس کی تو اس لیے لوگ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم ہے. پڑھے گا بندہ، اجالا ہوگا. تعلیم جب آئے گی، علم کی روشنی جب پھیلے گی تو جہالت کی، ظلم کی تاریکیاں ختم ہوں گی. تو لوگ پڑھیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو علم آئے گا. تو جب علم آتا ہے تو لوگوں کے اندر شعور آتا ہے،
بلندی آتی ہے، سوچ اور فکر کی اونچائی آتی ہے، تب آدمی خود کو سمجھتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے۔ لیکن ایک جاہل انگوٹھا ٹیک بیچارہ جس کو بچپن سے ہی یہ کہہ دیا گیا تو فلانے صاحب کا غلام ہے، تو ان کے گائے بیل بھینس چرانے والا ہے، تو ان کے ساتھ یہ کرنا، تو نیچ ہے، تو چھوٹا ہے، تو کمزور ہے، تیرا کام، جس کو یہ بچپن سے سکھا دیا گیا اس بیچارے کی کیا سوچ ہو سکتی ہے؟ اسلام اس دلدل سے، اسلام اس نجاست سے، اسلام اس غلاظت سے، اسلام اس پستی سے، اسلام اس ذلت سے انسانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ان اکرم اسلام، اللہ رب العزت اس پستی اس غلاف میں بندوں کو اونچا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بندہ بندے کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بندہ بندے کی سجدہ کرنے کے لیے اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ غلام نوکری آدمی کرتا ہے ایک دوسرے کی، لیکن اجرت لیتا ہے، ایسے نہیں کہ زندگی بھر مدھوا غلام ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسانیت کو بلندی کے لیے اتارتا ہے، اوپر اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی اونچے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اسلام سے دشمنی کرتے ہیں۔ ارے اگر اسلام کو سمجھ جائے گا یہ تو ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کے چلے گا، اسلام سمجھ جائے گا مسلمان ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری ٹھکراہٹ چلی جائے گی، ہمارا وڈیرا پن چلا جائے گا، ہماری مالداریت کو دھچکا لگے گا، یہ بھی بڑا جو ہمارے بھینسیں کون چرائے گا، ہماری نوکریاں کون کرے گا، ہماری غلامی کو۔ اس لیے اسلام سے لوگوں کو دشمنی ہے، کیونکہ اسلام سب کو ان یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اسلام یہ آواز دنیا والوں کو دیتا ہے کہ اے سنسار کے واسیوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں، تم میں کوئی بھی رنگ و نسل نہیں، تم میں کوئی ذات اور پات نہیں، کوئی نیچ اور بڑا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کی پیداوار ہو بس، اور ہم نے جو کٹمب اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف پیدا کرو، محبت پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ اور سنو، تم میں بڑا کون ہے، تم میں شریف کون ہے، تم میں مہان کون ہے، تم میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی سے تقوی اختیار کرنے والا، حلال اور حرام کو سمجھنے والا، حلال اور حرام کو سمجھنے والا، اللہ کے احکامات اور اس کے نواہی کے اوپر عمل کرنے والا ہے، وہی سب سے اونچا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ چاہے وہ سڑکوں پہ جھاڑو مارتا ہو، چاہے وہ موچی کرتا ہے، وہ چمڑے کاٹتا ہو، چاہے وہ جوتے سلتا ہو، چاہے وہ چپل سلتا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان فرما بردار ہے، اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، اپنے اوپر اللہ کی حکمرانی کو واجب کیا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اس بادشاہ سے، اس عظیم سے، اس مالدار سے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ حیوانات ہی نہیں بلکہ گندگیوں میں سڑنے رہنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اسلام۔ اور لوگ اسلام سے اسی لیے چڑھتے ہیں، لوگ اسلام سے، بولو، ان کے اپنے عبادت خانے ہیں۔ یہاں تو آپ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہاں مدیر بھی بیٹھے ہیں، مینیجر بھی بیٹھے ہیں، سپروائزر بھی بیٹھے ہیں، ان کے تحت کام کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، مالک بھی بیٹھے ہیں، غلام بھی بیٹھے ہیں، آقا بھی بیٹھے ہیں۔ اور بڑی بڑی جامع مسجدوں میں جا کے دیکھو، ملک سلمان بھی بیٹھے ہیں، امیر محمد بن سعود بھی بیٹھے ہیں، ان کے بازو میں ان کے وزیر جو ان سے چھوٹے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اس کے بعد اور چھوٹے عمال مختلف ملکوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی فین ہے، ایک ہی اے سی ہے، ایک ہی فرش ہے، کوئی فرشوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس طرح کندھے سے کندھا ملا کے، پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جب اذان ہو، جب تکبیر ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہی رب کے بارگاہ میں سجدہ وہ بھی کرتا ہے، ایک ہی طرح رکوع۔ یہ نہیں کہ ملک سلمان کسی اور کے حساب سے سجدہ کرتے ہوں، کہیں اور حساب سے رکوع کرتے ہوں۔ جیسے ایک غریب رکوع کرتا ہے ویسے وہ بھی رکوع کرتا ہے۔ نظام اور سسٹم اللہ کا ایک ہی، سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں چور دروازے ہیں، جو جتنا پیسہ دے گا اس چور دروازے سے اس کو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے معبودوں کی سجدے کروائے گا، جرم پہ جرم کرواتا ہے۔ اور غریبوں کے لیے 4-4 دن 5-5 دن لائن لگی ہوئی ہے، بیچارے کھڑے ہوئے ہیں، کس لیے؟ ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان معبودوں کی جو ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو سجدہ کرنے کے لیے، ان کی پرارتھنا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! سمجھ میں بات آ رہی؟ تو شکر کرو کہ اللہ نے ہم کو تم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، عزت نفس موجود ہے، الحمدللہ۔
ہم اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتے، اب دنیا کے کسی بھی خدا سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو عرش اعظم پہ وہ رب جو موجود ہے ہم اس عرش والے سے ڈرتے ہیں، اور دنیا میں کسی سے، بلی سے بھی نہیں ڈرتے، کتے سے بھی نہیں ڈرتے۔ کچھ تو ایسے بھی مسلمانوں میں بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ حاجی صاحب ہیں، پاجی صاحب ہیں، تھیلا لے کے بازار جا رہے ہیں، راستے سے بلی کٹ گزر گئی، منہ لٹکائے ہوئے، حجن نے پوچھا کیا ہوا، واپس آ گئے، بازار جا رہے ہیں، کہنے لگے حجن بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ ایسے بھی بدماش قسم کے مسلمان ہیں، اللہ ایسے مسلمانوں کو مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ مردوں سے ڈرتا ہے، کس سے؟ ابھی ربیع الاول کے اندر دیکھیں آپ، کل نہیں پرسوں 2-4 دن پہلے جو ربیع الاول گزری، باقاعدہ جنت کی حور لا کر کے ٹھیلے پہ بٹھایا ہے، جی جناب، اور ڈینس ہو رہے ہیں، قوالیاں، لڑکی کو خوبصورت میک اپ، جوان، اور پورا ناچ رہے ہیں، لڑکی چھوکری کو دیکھ کے سفید پوشاک، سفید میک اپ کرا کے، کاجل لگا، دیکھیے یوٹیوب کے اوپر وائرل ہو رہا ہے کہ جنت کی حور ہے آئی ہے، ہر سال نئے نئے چگڑم بازیاں ہو رہی۔ اب بھارت کے اندر تو ایسی پٹائی ہوئی ہے، پولیس نے ایسے روندے مارے ہیں، ایسے رپٹے، بڑے بڑے مناظر آ رہے ہیں، جلوس عید میلاد النبی خوب دھلائی کرا۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ ہے حال مسلمانوں کا، یہ اسلام؟ رنڈی بازی کر رہے ہو، طوائفوں کو نچا رہے ہو، کجڑیوں کو نچا رہے ہو، ڈینس کر رہے ہو، ڈی جے لگا رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد اور خانہ کعبہ، کیا کیا الا بلا، جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر۔ ہم تو حیران ہو گئے، تنگ آ گئے یار، لوگ اس قدر بھیج رہے ہیں، ربانی صاحب یہ دیکھو، ربانی، ارے میں کیا کیا دیکھوں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں، کلمہ پڑھنے والے، یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک حب علی کا نام لے کر کے اسلام کو مٹانے میں لگا ہوا ہے آل بیت کے نام پر، اور ایک عاشق رسول بن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں یہودیوں کے یہودیوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت فرمائے۔ دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو دونوں نے اسلام کو بدنام کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا ہے، اور دونوں کے ڈنڈے پڑھ رہے ہیں، سپیٹے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی توحید، ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ لکھا یہ ہے ابلیس، ابلیسیت ناچ رہی ہے، نچا رہے ہیں، اور واللہ ابلیس کی شکل بنا کے ناچ رہے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں، ابلیس کی شکل بنا کر اس کو نچا رہے ہیں اور اسی کے پیچھے خود بھی ناچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ ہمارا اسلام ان سب چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام بہت اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، وہ اللہ اعلیٰ ہے، اس نے جو جو چیزیں اتاری ہیں سب اعلیٰ ہے، سب اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ذلیل ہو گئے اس اسلام کو چھوڑ کر۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اگلے خطبے میں اسے مکمل کروں، وقت نہیں ہمارے پاس، اور سویرے آیا کریں، اب دن چھوٹا ہو رہا، 11:55 پہ خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور 35 تک ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں پہلے میں بتا دے رہا ہوں، شکوہ نہیں کرنا کہ جلدی خطبہ ختم کر دیا ربانی جان، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب۔